حوصلہ رکھنا ہے. آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے. آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی. میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں. لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی, یہ شذیدیت, اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے, اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے. لا الہ الا اللہ. وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے, گلا دبا کے اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, اس لیے نہیں پیدا کیا. اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے, خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے, اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا, میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی, 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ. 14 مئی گزر گئی, کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے اس نے. نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو, مجھے پتہ ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں. دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے, یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے, یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے, ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا. نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے, جب بھی پکڑیں گے, میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں, ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان, دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون, بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے, کوئی تنقید کرتا ہے, اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے ہیں. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان, یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ ان لوگوں کو, جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے, ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے, ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا.
کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے چیزیں، اب آپ نے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی، وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، بلیک کا پیسہ ہے. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا.